اب کوفہ کے رستے میں ایک شاعر ملتا ہے، بڑا مشہور شاعر ہے فرزدق. تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہاں تم کوفہ سے آ رہے ہو تو وہاں کے لوگوں کی کیا کیفیت ہے؟ اب دیکھیں اس کا جواب کیسا زبردست جواب ہے. ایک جملے میں اس نے پوری کیفیت کی عکاسی کر دی. فرزدق شاعر بڑا مشہور عربی کے شاعر، جنہوں نے عربی ادب کو پڑھا ہے ان کو پتہ ہے کہ فرزدق کتنا مشہور شاعر ہوا ہے. اور اس نے حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں بھی ایک قصیدہ پیش کیا، کبھی موقع ہوا تو وہ آپ کو سنائیں گے، جس کے بارے میں کئی علماء اور اولیاء نے لکھا ہے کہ اس کی مغفرت کے لیے یہ قصیدہ کافی ہے، جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی شان میں عربی زبان میں اس نے قصیدہ لکھا ہے. بہرطور اس شاعر سے جب آپ نے پوچھا حضرت امام حسین نے کہ وہاں کے لوگوں کی کیا کیفیت ہے، تو اس نے کہا کہ کوفہ کے لوگوں کے دل اور زبانیں آپ کے ساتھ ہیں. کوفہ کے لوگوں کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. یعنی زبان سے تو وہ آپ کی شانیں بیان کر رہے ہیں، آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جب عملاً وفاداری کا امتحان آئے گا تو اس وقت ان کی تلواریں جو ہے وہ آپ کی حمایت میں نہیں اٹھیں گی، وہ یزید کے حق میں اٹھیں گی. یہ اس شاعر کا تجزیہ تھا، اور واقعی 100% یہ تجزیہ اس کا درست ثابت ہوا. لیکن آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا یہاں تک کہ کوفہ سے پہلے کربلا کے قریب بھی کوفہ میں آپ داخل ہونا چاہتے تھے تو حور بن یزید ریاحی کی قیادت میں ایک لشکر 1000 سواروں پر مشتمل آ گیا، اور اس نے کہا جی ہم آپ کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہمیں ابن زیاد کا آرڈر یہ ہے. اس وجہ سے بعض لوگ جو کوفیوں کی حمایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وعدہ تو یہ تھا کہ کوفہ میں آئیں گے تو پھر ہم آپ کی حمایت کریں، کوفہ میں تو وہ داخل ہی نہیں ہوئے، کربلا تو کوفہ سے کافی پہلے ہے، تو لہٰذا. لیکن ہم یہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو لشکر ہے ابن سعد کا جو امام علی مقام کے مقابلے میں آیا، اس میں تو وہ سارے کوفی لوگ تھے، یہاں تک کہ امام علی مقام نے ان کے خطوط نکال کے ان کو دکھائے کہ دیکھو یہ خط تمہارے ہیں، تم نے یہ خط مجھے لکھے تھے، تو اس دعوت پر میں آیا ہوں. اب آپ میرا ساتھ دینے کے بجائے چلو گھر ہی بیٹھ جاتے، لیکن تم میرے مخالف لشکر میں شامل ہو اور مجھ سے مقابلے کے لیے آئے ہو. یہ بھی تاریخ میں روایات موجود ہیں. بہرطور آپ نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، تو کہا گیا کہ یہ کربلا. آپ نے فرمایا یہ تو کرب و بلا والی جگہ ہے. کرب یعنی مصیبت اور بلا آزمائش، عربی میں بلا آزمائش کو کہتے ہیں. تو وہاں پر آپ خیمہ نشین ہو گئے 2 محرم الحرام کو، یہاں تک کہ 5ویں محرم کو ان کا بڑا لشکر جو ہزاروں کی تعداد میں مشتمل تھا ابن سعد کی قیادت میں وہ بھی آن پہنچا، اور 7ویں محرم تک جو ہے وہ گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہا. ابن سعد سے رات کو آپ کی ملاقاتیں ہوتی. پہلے دن حر بن یزید ریاحی نے آپ کی قیادت میں نماز پڑھی، آپ کی امامت میں. اس کے بعد جب بڑا لشکر ان کا ابن سعد کی قیادت میں آ گیا تو انہوں نے اپنی نماز علیحدہ پڑھتے تھے، ان کا لشکر، اور امام علی مقام کا لشکر علیحدہ نماز پڑھتا تھا. حالانکہ عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں یار بڑی جماعت میں شامل ہو جائیں. بڑی جماعت کا زیادہ وہ ہزاروں پر مشتمل ہے، یہ 100-150 لوگ ہیں بس، ہاں جی، تو وہ ہزاروں پر مشتمل ہے. لیکن معلوم ہوا کہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ ظالم کے نمائندے ہیں، عقائد کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ظالم کے نمائندے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے پیچھے نماز یا ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے. تو جب اس بنیاد پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، حالانکہ بڑی نماز میں زیادہ ثواب ہے، تو آج سوچنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں جی فلانی جگہ بڑی جماعت ہے چاہے امام کیسا ہی ہے. نہیں، پہلے دیکھنا چاہیے کہ امام کون ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، یہ پہلے دیکھنا چاہیے. بڑی جماعت کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ بندے کہاں زیادہ ہیں. تو وہ تو ہزاروں پر مشتمل لوگ تھے، تلاوت بھی کر رہے تھے، اذانیں بھی دے رہے تھے، اقامت بھی کہتے تھے، جماعت بھی کراتے تھے. لیکن امام علی مقام کی جماعت علیحدہ ہوتی ہے. اچھا، یہاں پر بھی ایک بات اور رک کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیسی وضاحت فرما دی کہ یہ منظر دیکھ کر کوئی اجنبی آزمائش میں پڑھ سکتا تھا یار اذان اس کیمپ میں بھی ہو رہی ہے، اذان اس کیمپ میں بھی ہو رہی ہے، اقامت اس کیمپ میں بھی ہو رہی ہے، اس کیمپ میں بھی
ہو رہی ہے، جماعت ادھر بھی ہو رہی ہے ادھر بھی ہو رہی، تو حق پر کون ہے؟ تو گزشتہ جمعے میں نے یہ آیت تلاوت کی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے۔ اچھا دیکھو آیت کی ابتدائی حصے میں دو باتوں کا ذکر ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو، صبر اور یار کو ایک اور بات بھی عرض کروں کہ صبر کیا خدا ہے؟ نہیں۔ نماز کیا خدا ہے؟ تو حکم کیا ہو رہا ہے؟ استعینوا، یہ وہی صیغہ امر کا جو فعل مضارع کی صورت میں، جمع مضارع کی صورت میں، جمع متکلم کی صورت میں ہم فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، اب تو اس کے خلاف ہو رہا۔ خود اللہ حکم دے رہے صبر اور نماز سے مدد۔ معلوم ہوا صبر اور نماز سے مدد لینا یہ کوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی خلاف ورزی، اسی طرح جن سے اللہ نے مدد لینے کا حکم دیا ہے ان سے مدد مانگنے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ نبیوں سے مدد مانگنا، ولیوں سے مدد مانگنا اس کا قرآن و سنت میں حکم ہے۔ اب وضاحت کا موقع نہیں وغیرہ تفصیل کر دیتے، لیکن یہ ایک اشارہ میں کر رہا ہوں کہ صبر اور نماز یہ غیر خدا ہے، خدا نہیں ہے۔ نہ صبر خدا ہے اور نہ ہی نماز خدا ہے، لیکن ان سے مدد لینے کا فعل امر ہے۔ استعینوا، مدد لو، مدد مانگو، کس سے؟ صبر اور نماز سے۔ تو معلوم ہوا جس سے اللہ تعالیٰ مدد مانگنے کا، مدد لینے کا حکم دے دے وہ ایاک نستعین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے صبر اور نماز سے مدد لینے سے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، ایسے ہی انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنے سے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اچھا اب دیکھیں پہلے حصے میں میں پھر آتا ہوں اسی بات پہ کہ دو چیزوں کا ذکر، اور اگلے حصے میں ایک بات کا ذکر کہ یعنی جب ساتھ ہونے کی باری آئی ہے تب یہ نہیں، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ شروع میں فرمایا صبر اور نماز سے مدد لو، تو آخر میں ہمارا ناقص ذہن کہتا ہے کہ اس طرح سے عبارت ہونی چاہیے تھی ان اللہ مع الصابرین والمصلیین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا کہا؟ اللہ صبر کرنے والوں کے، کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ اس کی تفسیر میدان کربلا میں ہو رہی ہے کہ اجنبی آ کر یہ دیکھے کہ ادھر بھی نماز ہو رہی ہے ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی تکبیر ہو رہی ہے ادھر بھی تکبیر، حق پر کون ہے؟ رب کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا جہاں دیکھو صبر ہے رب ان کے ساتھ ہے، جہاں صبر ہے رب نہیں۔ نماز پڑھنے والوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المصلیین، فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ تو آسان ہو گیا کہ وہ یزیدی بے صبرے ہو رہے تھے کس کے لیے؟ دولت کے لیے۔ یزیدی بے صبرے ہو رہے تھے کس کے لیے؟ حکومت کے لیے۔ یزیدی بے صبرے ہو رہے تھے کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے۔ یزیدی بے صبرے ہو رہے تھے کس لیے؟ اقتدار کے لیے۔ یہاں تک کہ ساتویں محرم کو ابن زیاد کا پیغام پہنچا ابن سعد کو کہ مجھے پتا چلا کہ تو مذاکرات کر رہا ہے حسین سے اور لڑائی سے پہلو تہی کر رہا ہے، جلدی سے اس کام کو نپٹاؤ اور انجام کو پہنچاؤ، اگر تم اسی طرح سے تاخیری حربے کرتے رہے تو میں شمر کو کمانڈر بنا دوں گا، اور جو تمہارے ساتھ میں نے رے کی حکومت کا وعدہ کیا نا کہ اس فتح کے نتیجے میں تمہیں رے، جس کا موجودہ نام کیا ہے؟ تہران، اس شہر کی جو حکومت ہے وہ تمہیں سپرد کر دوں گا، وہ وعدہ پھر میں نے پورا نہیں کرنا۔ تو ابن سعد جو ابھی تک ٹال رہا تھا کہ میں اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگاؤں، تو پھر کیسے تیار ہو گیا؟ حکومت کے لالچ میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنی تباہی برپا نہیں کرتے جتنی حکومت اور دولت کی خواہش بندے کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔
کہ بندہ ایمان کو داؤ پر لگا دیتا ہے، آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ حکومت کے لیے، کہ یار حکومت ملنی چاہیے کسی بھی قیمت پر، کوئی ناجائز ذرائع بھی ہو، مجھے اقتدار ملنا چاہیے، مجھے عہدہ ملنا چاہیے، منصب ملنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے واقعات کہیں ہیں تاریخ میں کہ لوگوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا اقتدار کے لیے، دولت کے لیے۔ آپ آج نہیں واقعہ سنتے؟ باپ کو قتل کر دیا، بھائیوں کو قتل کر دیا، کاہے کے لیے؟ جائیداد کے لیے۔ یہ اخبارات میں واقعات چھپتے نہیں، تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ یار جانتے پوچھتے ہوئے انہوں نے اپنی آخرت کو داؤ پر کیوں لگایا، اور نبی کے نواسے کے خون میں کیوں ہاتھ رنگین کیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی عقلوں پہ پردہ کس چیز نے ڈالا تھا؟ اقتدار کی خواہش نے اور دولت کے لالچ نے۔ تو اس لیے بندے کو ہر وقت جو ہے یہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ مجھے بھی کوئی عہدے کا لالچ، کہیں مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں کروا رہا، مجھ سے دولت کا لالچ کوئی غلط کام تو نہیں، رشوت خوری اور حرام خوری اس قسم کے کام تو نہیں کروا رہا۔ یہ سبق ایک مل رہا ہے۔ ہم ساتھ ساتھ واقعہ کربلا کے اسباق بھی سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس سے ہم کچھ سیکھیں۔ کچھ سننا سنانا فارمیلٹی کے طور پہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ امام عالی مقام کا مشن بھی ہم سامنے رکھیں اور ان کی جرأت اور جمع مردی اور شجاعت و بہادری کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کریں۔ تو بہر طور جناب وہ تیار ہو گیا اور نامی محرم کو انہوں نے نعرے بجانا شروع کر دیے کہ بھائی تیار ہو جاؤ ہم جنگ کے لیے۔ امام علی مقام نے ان کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم جنگ سے ڈرنے والے نہیں، بہادر لوگ ہیں، موت سے نہیں ڈرتے ہم، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ مجھے نماز سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، درود شریف سے اور استغفار سے کتنا پیار ہے۔ یہ آپ نے اپنے قاصد کہا کہ ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ بات میری کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، درود پاک سے اور استغفار سے کس قدر محبت ہے۔ لہذا ہماری خواہش یہ ہے کہ آج کا دن ٹھہر جاؤ اور آج رات ہمیں یہ جی بھر کے تلاوت اور ذکر اور دعا اور استغفار کر لینے دو، اور اگلے دن جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 9ویں اور 10ویں یعنی آج جو رات آنے والی ہے یہ 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات ہے۔ اس رات کو امام علی مقام نے بھی اور ان کے رفقا نے بھی نماز میں یعنی نفلوں میں، تلاوت میں، دعا میں اور استغفار کے اندر بسر کیا، اور ہماری کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ آج کی رات اگر ہو سکے تو اسی نیت سے کہ امام علی مقام نے ساری رات عبادت کی، تو جو کر سکے ٹھیک ہے، وگرنہ کیا ہونا چاہیے؟ کم از کم عشاء کی نماز باجماعت اور فجر کی نماز باجماعت ہونی چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حدیث پاک ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اسے آدھی رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، اور جو فجر کی نماز باجماعت پڑھے اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اور کچھ نہ ہو سکے تو اتنا کام تو ضرور کر لینا چاہیے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی نماز تو امام علی مقام ساری رات جب عبادت کر لی، ذکر کر لیا، درود شریف پڑھ لیا، استغفار کر لیا، اب جب دعا کا مرحلہ آیا، کیونکہ حدیث پاک میں سحری کا وقت وہ ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی، خود اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا اسے عطا کر دوں، ٹھیک ہے نا، ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق عطا کر دوں۔ کب؟ اذان فجر سے قبل سحری کا وقت جو ہوتا ہے، تو اس میں امام علی مقام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس دعا میں اللہ پاک سے کیا مانگا؟ انسانی ذہن یہ کہتا ہے کہ ایک آزمائش سامنے ہے، ایک امتحان کی گھڑی درپیش ہے، اس موقع پہ امام کی دعا کے الفاظ ممکن ہے یہ ترتیب پائے ہو کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش سے بچا لے، مجھے اس امتحان سے بچا لے، میرے بچوں کو بچا لے، میرے بھائیوں کو بچا لے، میری جان بچا لے۔ عام انسان کا تو یہی مدعا ہوتا ہے نا، اور مانگ بھی سکتا ہے اپنی جان کے لیے، لیکن امام علی مقام تو نبی کے گھر والے ہیں، تو زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بے پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ تو آپ نے کیا دعا کی؟ ذرا سنو، آپ نے دعا یہ کی، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ماتھے پہ بل نہ آئے۔ تیروں پہ تیر کھاؤں لیکن زبان پر تو میں قابو پا ہی لوں گا، میرے ماتھے پہ، میری جبین پہ کوئی شکن ہے، کوئی سلوٹ نہ پڑے، اللہ کی رضا پر میں راضی رہوں اس طرح سے۔ اللہ اکبر۔
اور یہ بھی اس بات کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کرامت کے زور سے وہ بچے کیوں نہیں، اس پر میں ایک راضی برضا ہونے کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ شاہ محمد غوث گوالیاری ایک بزرگ ہوئے ہیں، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو ڈاکو پڑ گئے، تو آپ چپ کر کے دیکھتے رہے، ڈاکو لوٹتے رہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی پوتی تھی، اس کے کانوں میں بالیاں تھیں، تو انہوں نے ڈاکوؤں نے جلدی کی وجہ سے بالیاں کھول کر نکالنے کی بجائے کھینچ کر نکالی، اس سے اس بچی کی چیخ نکلی، جب بچی کی چیخ نکلی نا تو اس وقت شاہ محمد غوث گوالیاری کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایسے انہوں نے ہوا میں لہرائی تو کہا جاتا ہے کہ 40 ڈاکو تھے، 40 کے 40 جال کر راکھ ہو گئے۔ تو یہ پہلے وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ پہلے صبر کیے رہے، کیونکہ صبر کا رتبہ زیادہ ہے، صبر کا درجہ زیادہ ہے، تو آخر میں وہ صبر نہیں کر پائے، لیکن امام عالی مقام ان کے صبر کا آپ ذرا پیمانہ دیکھیے، وہ آپ کو واقعہ کربلا کے اندر نظر آتا ہے۔